على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رب رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ انسان کی قدر و قیمت نسبت کی وجہ سے ہے۔ کسی چیز کے ساتھ کوئی ادنا سے چیز ہے، وہ ادنا چیز کی نسبت جب اعلیٰ کی طرف ہو جائے تو وہ اعلیٰ نسبت ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ ماربل لگے ہیں مسجد کے اندر، ماربل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بذات، یہی ماربل باہر کسی جگہ پر دکان پہ لگا ہے، واشو میں لگا ہے، لوگ چپلوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہی ماربل مسجد کے اندر لگ گئے، اب اس ماربل کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، اب اس ماربل کی قیمت بڑھ گئی، اب کوئی چپل کے ساتھ اس ماربل پہ نہیں چلے گا۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اب یہ پاک جگہ ہو گئی، اب اس ماربل کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی تو اس کا مقام بڑھ گیا، اب لوگ اس پہ چپل تو درکنار، لوگ اس کے اوپر اعلیٰ درجہ کیا ملا اس کو کہ لوگ اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس ماربل کی جو عزت بڑی ہے وہ مسجد کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کے مقام کو بڑھا دیا۔ تو جب بھی کسی چیز کی نسبت ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ کی طرف ہو جائے تو وہ اعلیٰ اس ادنے کو بھی اعلیٰ کر دے۔ دوسری مثال سمجھ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انسان ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے آدم کی اولادوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بھی انسان ہے، اس کا مقام بڑھ گیا۔ میرا آپ کا مقام کیسے بڑھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت آئی ہے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کیوں؟ یہ افضل امت، اعلیٰ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا نسبت جو لگا، اس نسبت کی وجہ سے میرا آپ کا مقام بڑھ گیا، ورنہ بذات ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر ہم پچھلی امتوں میں پیدا ہوتے تو میں اور آپ بھی آخر میں جنت میں جاتے، پہلے جنت میں نہیں جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میرا آپ کا مقام بڑھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمیں دو کام مل گئے، خود دین پہ چلتے ہوئے ساری امت کو دین پہ لانے کی ذمہ داری لگ گئی۔ اللہ نے اس دعوت کی کام کی وجہ سے اس امت کے مرتبہ اور مقام کو بڑھا دیا۔ جب بھی نسبت لگتی جائے گی مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس نسبت کی اور کیا اہمیت ہے، آپ یوں دیکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سفر کے دوران ایک جگہ سے گزرے جہاں دیوار گر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ دیوار گر جائے گی، میں دیوار کو ٹھیک کروں، ہمیں کچھ مزدوری مل جائے گی۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو روکا اور اس کو ٹھیک کر دیا۔
دیوار کو گرنے نہیں دیا، اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اور قرآن اس پہ شاہد ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان یتیم بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے ان بچوں کے حقیقی ماں باپ نیک نہیں تھے، ان کی پشت میں، ان کی نسل میں کوئی نیک آدمی گزرا ہے، کوئی ماں باپ نیک گزرے ہیں، ان کی نیکی کا اثر ان کی 7 پشتوں تک چل رہا ہے کہ اللہ نے کئی نسل کے بعد یتیم بچوں کے مال کی بھی اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے حفاظت کر، اور قرآن نے اس کی گواہی دی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انی اذا اتیت ردیت و اذا ردیت بارکت ولیس لبرکت النہایہ۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو برکت کے دروازے کھولتے ہیں، اور جب برکت کے دروازے کھولتے ہیں اس برکت کا اثر 7 نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس لیے میری آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، نیکی کی نسبت، تو نیکی کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، میرا اردن جانا ہوا، مشہور ہے کہف کے ہی۔ اس غار کے متعلق کئی ملک والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اصحاب کہف کے غار ہے، لیکن میں جہاں گیا مفتی تقی عثمانی صاحب اور کئی بڑے علماء کی رائے اس کے بارے میں ہے۔ تو کہف غار کو کہتے ہیں، آج بھی اردن کے اندر اس علاقے کا نام کہف ہے، اور اس کہف کے نام سے انہوں نے ایک مسجد بھی بنا دی، اور اس غار کے اندر میرا جانا بھی ہوا۔ کئی قبریں بنی ہوئی ہیں، چند ادھر اور ادھر، ایک طرف 3 ایک طرف 2 قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی الماری ہے، اس میں وہ کتا جو پہرے کے لیے ان کے ساتھ، جب یہ اصحاب کہف نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی چل دیا، اور کتا چلتے چلتے چلتا رہا، یہاں تک کہ اصحاب کہف جب اس غار میں چلے گئے، وہ کتا پہرے کے لیے غار کے کونے میں بیٹھ گیا، اور پہرا دیتے دیتے اس کتے کا بھی انتقال ہو گیا۔ جہاں اصحاب کہف کا انتقال ہوا ان کو دفن کیا گیا، اس کتے کی ہڈی کو بھی جمع کر کے ایک الماری میں محفوظ کر دی گئی، ابھی بھی ان کی ہڈیاں موجود ہیں اس کتے کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کتابوں کے اندر، کل قیامت میں اصحاب کہف جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کسی جانور کو اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ سارے جانوروں کے بارے میں آئے گا کونو ترابا، کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، جانوروں کو کہا جائے گا۔ اس اعلان کو سن کر کافر، فاسق، فاجر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جو اماں پارے کے اندر پہلی صورت ہے اس کے آخر میں وہ کافر تمنا کرے گا کاش آج ان جانوروں کی طرح ہم بھی مٹی ہو جاتے اور آج ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ لیکن اصحاب کہف کے اس کتے کے بارے میں آتا ہے کل قیامت میں، چونکہ اس کتا نجس ہے لیکن اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ ایمان بچانے والوں کے ساتھ۔ آج کا بیان بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کتے کی نسبت ایک ایمان بچانے والے کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کی وجہ سے نجس جانور کو بھی یہ مقام دے دیا کہ کل قیامت میں جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ اصحاب کہف کا کتا بھی انسانی شکل میں بنا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ لگائی اتنے فائدے برکات نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تو یہ مقام ملا۔ جو مسلمان تبلیغ میں نکلتا ہے اس زمانے میں تو اوروں کی بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اپنی بھی، ان کے ساتھ جو چلے گا اللہ اس کا کیا مقام عطا فرمائے، کیا درجہ ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہم صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ نسبت۔ صحابہ کو جو مقام ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا وہ صحابی نہیں بنے، صحابی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تمسک النار من رآنی او رآ من رآنی، اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی
جس نے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیدار کیا، من رآنی او رآ من رآنی، مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی تابعین، صحابہ کی بھی فضیلت، تابعین، اور بالاتفاق علماء امام ابو حنیفہ رحمتاً واسعہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، یہ بالاتفاق علماء یہ تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت پائی، ہم ایسے امام کی اتباع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ تو نسبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے صحابی بن گئے، اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ تو نسبت کی اتنی قدر ہے کہ آدمی کو کسی چیز سے نسبت ہو جائے، ہم قرآن پاک لیتے ہیں، اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے ہم قرآن پاک کی وجہ سے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہیں، قرآن جس کاغذ پہ لکھ دی جائے اس کاغذ کی بھی قدر کرتے ہیں، جو چیز قرآن سے جڑ گیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، جس طرح جو چیز قرآن سے جڑ جائے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی بھی ہمیں ایسی عزت کرنی چاہیے۔ جس طرح قرآن کی عزت لازم ہے، اہل قرآن کی عزت بھی میرے آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اب یہ عام نہیں رہا، اب اس کی نسبت قرآن پاک سے، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کوئی اگر حافظ قرآن کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیا گیا، اس کے سینے میں جو قرآن پاک ہے، اس قرآن کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ یہ اللہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا، صرف قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اب کسی کو اگر یہ نسبت مل جائے تو یہ نسبت کیسی ملتی ہے؟ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ آدمی کسی بھی کے پاس جاتا ہے نیک مجلس نیک لوگوں پہ، تو اس نسبت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی نسبت اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ نسبت انعکاسی ایسی ہے کہ آپ کے پاس آئینہ ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے آئینے پر اور اس سے انعکاس ہو کر ٹکرا کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ جب تک سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی تو اس آئینے سے روشنی ٹکرا کر دوسری جگہ بھی جائے گی، فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ سورج غروب ہوا اور اس کی روشنی بند ہوئی تو اس آئینے سے روشنی نکلنا بھی بند، بس وہ بند تو یہ بھی بند۔ کسی مشائخ یا کسی اللہ والے یا دینی مجلس میں آپ جاتے ہیں تو پہلی نسبت آپ کو نسبت انعکاسی ملتی ہے کہ جب تک آپ رہتے ہیں اس ماحول میں، ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوا، واپس آنے کے بعد اس ماحول کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نیچے گرنا شروع ہو گئے، اور ایک وقت آتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ لیکن آدمی بار بار جاتا رہے، بار بار جاتا رہے تو اللہ اس کو دوسری نسبت عطا فرماتے ہیں، اور اس نسبت کی مثال نسبت القائی ہے۔ پہلی نسبت کی ایک اور آسان مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے آپ خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے کوئی خوشبو نہیں خریدی، لیکن خوشبو جب تک آپ وہاں رہیں گے آپ کو بھینی بھینی خوشبو آتی رہے گی، وہاں سے نکلے تو خوشبو ختم۔ اب آپ اعتکاف میں بیٹھے، یہاں کا ماحول ہے، یہاں آپ کو عبادت کا دل چاہ رہا، آپ بیٹھے ہیں بیان سن رہے ہیں، اعتکاف ختم، جب مسجد کے ماحول سے باہر نکلیں گے پھر آپ آگے آگے، میں آپ کے پیچھے پیچھے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تو خود آپ آ رہے ہیں، وہاں پر بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جب تک ماحول میں رہیں گے ملے گا، یہ کمزور نسبت ہے۔ اس کے بعد جو نسبت ہے نسبت القائی، اس کی مثال یہ ہے کہ بہت عرصے تک، اب جب آپ کسی نیک ماحول میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، دینی ماحول میں رہتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے موم بتی ہے، یا پہلے زمانے میں چراغ جس میں تیل ڈالتے تھے، تو جب تک وہ تیل ہے، پیٹرول ہے، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے اور آسان کر دیتا ہوں، وہ بولے مولانا یہ تو پرانی باتیں، یہ چراغ یہ وہ، آج کے زمانے کے اعتبار سے جو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھلونا ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، نام لینا تو ضروری نہیں ہے، جس کو ایسے ایسے کرتے، میں نے کئی گھروں میں سنا وہ بچے کہتے نام یاد نہیں ہوتا موبائل کا، بڑے موبائل کا ایک الگ نام ہے، تو یوں کہتے بابا یہ والا موبائل کدھر ہے،
ایسے ایسے والا، تو بچوں کو اشارہ پتہ ہے ایسے ایسے والا موبائل، تو وہ موبائل کو آپ چارج کرتے ہیں، موبائل نے بجلی کی صحبت کے ساتھ نسبت جوڑ دی، ٹچ کر دیا اور آپ نے اس کی بیٹری فل کر دی، لیکن جیسے آپ نے موبائل نکالا اب اس کے آہستہ آہستہ چارجنگ ختم ہو گئی، تھوڑے دیر کے لیے اس میں چارج جمع ہو گیا، ایسا نہیں کہ دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت، سولر سسٹم نہیں ہے موبائل میں، ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے کہ بھائی چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس موبائل کے اوپر سولر سسٹم لگا ہوا ہے، روشنی پڑتی جائے گی اور موبائل چارج ہوتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسا آ جائے کہ ہمارے طاہر بھائی بیٹھے شاید ان کے علم میں ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے موبائل والا ہی، یا یہ رائے دیں گے کمپنی والوں کو مولانا نے کہا ایسا بھی نظام بناؤ، تو اب وہ جب تک اس کے پاس چارج ہے وہ موبائل چلے گا، چارجنگ ختم تو موبائل بند۔ تو جب آدمی کسی نیک ماحول میں بیٹھتا ہے، جتنا اس نے پیٹرول جمع کیا، جتنی چارجنگ جمع کی، جب تک وہ چارج رہے گا تب تک چلتا رہے گا، اور وہ چارج ختم تو آدمی بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارے وہ ساتھی جو اس کام سے تب دعوت کی محنت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، پرانے سے پرانا ساتھی کیوں نہ ہو، ہر مہینے کتنے دن لگائے، کتنے دن لگائے، کیوں 3 دن ہر مہینے جو لگائے گا وہ چارجنگ ہوتی رہے گی، اس کی وہ چلتا رہے گا۔ اگر ہر مہینے 3 دن نہیں لگائے گا اس کی بیٹری کمزور ہو جائے گی، یہاں تک کہ گاڑی ہی بند ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مہینے 3 دن لگائے تاکہ اس کی چارجنگ ہوتے رہے، شب جمعہ میں پابندی سے جائے، چارجنگ ہوتی رہے، یہ چلتا رہے۔ جب شب جمعہ چھوٹا، تعلیم چھوٹی اور مقامی گشت چھوٹا اور مسجد میں اوقات دینا چھوٹ گئے، مہینے کا سروزہ چھوٹ گیا تو چارجنگ ختم ہو گئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نسبت القائی ہے، اس کے لیے ہمیں بار بار لگنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ تیسری نسبت جو ملتی ہے وہ اصلاحی نسبت۔ اصلاحی نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہے کہ وہ کوئی آدمی چلتے چلتے اتنا مضبوط ہو جائے کہ اب وہ دعوت کی محنت کو چھوڑے گا تو پریشان ہوگا، تعلیم میں نہیں ہوگا تو پریشان ہو جائے گا۔ تسبیحات کرتے کرتے بعض لوگوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے، جس دن تسبیحات نہیں کرتا بے چین ہو جائے گا۔ بعض لوگ سورہ بقرہ اتنے اہتمام سے پڑھتے، جس دن نہیں پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ بعض اعمال مستقل کرنے سے ایسی عادت بن جاتی ہے، نہ کرے تو پریشان ہو جاتے۔ اس لیے جب کسی کی عمر ایک کام کرتے کرتے بڑی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کو کام کرنے دو، کام سے چھڑاؤ گے تو بیمار ہو جائے گا۔ میرے والد محترم، میں نے کئی دفعہ مشورہ کیا، والد کی عمر بہت ہو گئی، میں ان کو گھر بیٹھا دیتا ہوں، اب وہ آنا جانا کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگ باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے مولانا ان کو آتے جانے رہنے دو، چلتے پھرتے رہیں گے، جس دن تم نے بٹھایا نا یہ بستر پہ لیٹ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک، کیونکہ عمر کا ایک حصہ اس پہ گزرا ہے، تو وہ اب عادت، جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا جو نائی کا کام کرتے ہیں، کینچی چلاتے رہتے ہیں، رات کو ان کے پاس اگر آپ سو جائیں تو آپ کی بھی کان اور کچھ نہ کچھ وہ کینچی چلا دیں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ہم 4 بھائی، عارف تو بہت چھوٹا ہے، مجھ سے 10 سال چھوٹا، مولوی عارف صاحب، ہم تینوں بھائی فٹ بال کھیلا کرتے تھے، تینوں بھائی بڑے شوقین فٹ بال کے، بچپن کا زمانہ، اور تینوں فٹ بالر خوب کھیلتے رہے، اعلیٰ سطح پر میں نے بھی کھیلا، بھائیوں نے بھی۔ اب سوتے ہوئے تینوں رات کو بستر میں ایک ساتھ تھے، رات کو کئی مرتبہ کسی نہ کسی کی کک لگتی تھی کسی دوسرے کو، اور جس کو لگتی وہ چیخ کر اٹھتا، ارے تم نے کیوں مارا، کیا ہو گیا تجھے، تم نے لات مارا، کہ میں نے تجھے کیا مارا، خواب میں گیند آیا تھا میں نے اس کو مارا۔ تو دن بھر جو آدمی کام کرتا ہے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے، خواب میں۔ جو بچے کو استاد بہت مارتے ہیں، میں نے کئی دیکھا، بچہ سو رہا رات کو، استاد جی نہیں، استاد جی نہیں، استاد جی نہیں، میں نہیں کروں گا، سبق یاد کروں گا۔ اور جو حافظ قرآن ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں خوب قرآن پڑھتے ہیں، یقین جانے رات کو آنکھ بند ہے اور پورا پورا پارا خواب میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں بھی آتا، حدیث میں، جو زندگی جیسے گزارو گے ایسے موت آئے گی، جیسے موت آئے گی
ایسے کل قیامت اٹھا دوں گا۔ اگر ہم دعوت کی محنت کرتے کرتے، ایمان کی، کلمے کی محنت کرتے کرتے، ہدایت کی محنت کرتے کرتے مر گئے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، موت کے وقت ایمان کی موت آئے گی اور کل قیامت میں ایمان کے ساتھ اٹھے گی، ایمان کے ساتھ۔ تو یہ جب آدمی مستقل کرتا ہے تو کچھ عادت بن جاتی ہے، اور اس کی مثال دریا ہے۔ دریا سے ایک نہر نکال دیں اور وہ پانی کھیتی میں، اور وہ پانی مستقل آ رہا ہے، یہ کی کمزور ہے۔ یہ بھی اس سے مضبوط نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت اتحادی ہے کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں، ہم دونوں ایسے پیوست ہو جائیں ایک دوسرے سے، طاقت نہ گوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگری۔ اس کی سمجھنے کے لیے عام مثال، آپ یہ پودوں والوں کے پاس چلے جائیں، پھولوں کے پاس، پودوں والوں کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا وہ قلم کاٹتے ہیں، دیکھا کسی نے؟ وہ قلم بناتے ہیں اور ایک پودے کے ساتھ وہ جوڑ دیتے ہیں اور یوں باندھ دیتے ہیں، کچھ مٹی وغیرہ لگا دیتے ہیں، چند دن کے بعد وہ الگ شاخ ہیں، یہ گلاب کا پھول سفید پھول ہے اور یہ الگ پھول ہے، ان دونوں کو جوڑ کے یوں قلم بنا کے لگاتے ہیں، چند دن کے بعد وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسی ایک پودوں سے دونوں پھول کھلتے، ایسے پیوست ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ طاقت نہ گوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگری، ایسا آدمی ہوتا ہے۔ عاشق و معشوق را رمد است، فارسی کا شعر ہے کہ آدمی کا اپنا اور اللہ سے ایسا تعلق بن جائے، عاشق و معشوق را رمد است، کرامن کاتبین را خبر نیست۔ کرامن کاتبین تو وہ لکھتے ہیں جو آدمی زبان سے بولتا ہے، دل کی باتوں کو تو کرامن کاتبین نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم جب مراقبے میں دل سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا ثواب کل قیامت میں براہ راست ملے گا، کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ عاشق و معشوق را رمز است، کرامن کاتبین را خبر نیست۔ اس لیے ہمارے کہتے ہیں خوب تم مراقبہ کرو تاکہ مراقبے کی نیکی کا اجر کل قیامت میں تمہیں ملے گا۔ یہ بہت، اور ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت اتحادی حاصل تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے پہنچے تو مدینے والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کون ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس لیے کہ نسبت اتحادی ہے۔ ہم بھی کسی کے پاس جائیں، ہم نسبت اتحادی حاصل کرنے کی کوشش کریں، خلافت کے چکر میں نہ رہے، کسی بھی اللہ والے کے پاس جائے کہ ہمیں خلافت مل جائے گی، وہ بڑے ہٹو بچو ہے، میں بھی پیر بن جاؤں گا، بزرگ بن جاؤں گا، لوگ آگے پیچھے پھریں گے، پیروں کے بڑے مزے ہیں، کوئی چپل اٹھا رہا ہے، کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی یہ سب چکر، یہ سارے فضول ہے، ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ ان چکروں میں اپنی اصلاح کی نسبت سے کسی اللہ والے کے پاس جائیں کہ انشاءاللہ، اور نسبت کی دعا کریں۔ ہمارے حضرت کے بڑے خلیفہ بھائی ہمایوں حنیف صاحب، تم کسی اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دعا کرو، اے اللہ مجھے اس سے نسبت عطا فرما۔ تبلیغ میں جائے تو ہم یہ نیت کریں، ایسا نہیں کریں نیت کریں کہ مجھے اچھا بیان کرنا آ جائے، میں پرانا ساتھی ہو جاؤں، بہت سارے ملکوں میں سفر ہو جائے، نہ یہ نیت نہ ہو، بلکہ نیت میں حضور کا امتی ہوں، اے اللہ آپ مجھ سے کام لے لیں، اللہ خود کام لیں گے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں تبلیغ میں چلتے ہوئے بیان کی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میرا بیان ہو، مشورے میں میری بات سنی جائے، جب جماعت بنے تو مجھے ہی امیر بنایا جائے۔ کہ یہ تبلیغ میں 3 خطرناک بیماریاں ہیں۔ جس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں ہی بیان کروں، یہ خطرے میں، جس کے دل میں یہ بات آئے کہ مشورے میں میری بات مانی جائے، یہ خطرے میں، اور جس کے دل میں یہ بات آئے جب جماعت بنی ہے تو مجھے امیر بنایا جائے، یہ خطرے میں۔ اس کی کبھی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں مشورے سے طے ہو جائے تو مان لے۔ تو نسبت اتحادی اگر ہم نے حاصل کی تو اللہ پاک بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ خلافت کی نہیں، نسبت کی دعا کرنی چاہیے، نسبت سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اب اس نسبت ملے گا کیسے؟ نسبت کی ملنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کون سے راستے، کیا محنت ہے جس سے مجھے آپ کو یہ نسبت مل سکتی ہے؟ ورنہ برکتی لوگ بہت آتے رہتے جاتے رہتے، برکتی لوگ۔ اب تو ہمارے بڑوں نے منع کر دیا ہے۔ تبلیغ میں جب ہم نکلتے تھے، کسی زمانے میں جب پیسہ ختم ہو جاتا تھا تو ہمارے ساتھی کہتے تھے بھائی برکت جمع کر لو، برکت ختم ہو گئی ہے۔ ریونڈ والوں نے بعد میں کہا یہ کون سی برکت ہے جو ختم ہو گئی؟ ہم نے تو سنا ہے کہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو پیسے کا نام انہوں نے برکت رکھا ہوا تھا،
کہ بھائی برکت جمع کر لو، برکت ختم ہو گئی. ابھی بھی ساتھی پرانے کہہ دیتے بعض، بھائی برکت ختم. رحمۃ اللہ نہیں، اب برکت کا لفظ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ تبلیغ میں کیسی برکت ہے؟ گھر پہ برکت ختم نہیں، دکان پہ نہیں، کاروبار میں نہیں، تبلیغ میں نکلتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی. کہا برکت نہیں، زاد راہ کار کرو، کہ زاد راہ ختم ہو گئے، زاد راہ جمع کر لو. برکت ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ، جس کام میں برکت ہے برکت کبھی ختم نہیں، زاد راہ جمع کر لیں. تو اب یہ نسبت ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہر حال میں جو باوضو رہے گا، باوضو پاکی ہے، اور پاک رہنے سے نسبت مضبوط ہوتی ہے. میں نے اپنے حضرت کا واقعہ کل سنایا تھا، کتنے باوضو رہتے ہیں ہر وقت. الا یہ کہ کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو الگ سی بات ہے، اللہ نے عذر کو قبول کیا. باوضو رہنے کی کوشش کریں. دوسری چیز ذکر دوام وقوف قلبی. ذکر دوام ہر وقت ذکر کرتا رہے گا. وقوف قلبی دست بکار دل بیان. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دل جب اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، آپ کسی بھی کام میں ہوں گے دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا. تیسری صورت معمولات کی پابندی. ہمارے ہاں مرید آتے ہیں، اچھے اچھے خواب سناتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے برے خواب جس سے نسبت ہو سنانی چاہیے تاکہ ہمارے نفس کا علاج ہو. لیکن اچھے خواب سنانے کے ساتھ معمولات جو دیے ہیں اس کی کتنی پابندی ہے؟ جو معمولات کی پابندی نہیں کرتا اس کی ترقی نہیں ہوتی. تبلیغ میں ترقی کون کرتا ہے؟ تبلیغ میں وہ ترقی کرتا ہے جو معمولات کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، سروزے کی پابندی کرتا ہے. بلکہ بغیر تسبیحات کے کوئی گشت کرتا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ گشت نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا ہے. اتنی تسبیحات. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو جو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ دعا کرے اللہ مجھے بھی دے دیں، اور یہ مقام آپ کو کس طرح ملا؟ کہنے لگے 1 سال تک صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی کرو، جو مقام اللہ نے مجھے دیا یہ اللہ تمہیں دے دے گا. ہم ایک دن کرتے، دوسرے دن چھٹی، دوسرے دن کیا، تیسرے دن چھٹی. صبح چھوٹ جائے تو شام کو. یہ تسبیحات تینوں بہت ہی مضبوط چیزیں ہیں، پاورفل ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایسی چیزیں. ہم تسبیحات کی پابندی کریں. اور جو معمولات مشائخ دیتے ہیں ہمارے یہاں، مراقبہ ہے، تلاوت ہے، پوری چیزیں، ہم اس کی ضرور پابندی کریں. ان معمولات کی پابندی کی وجہ سے اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے. اسی طرح مجاہدہ نفس، جہاں نفس زیادہ مائل ہو رہا ہے نا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. نفس کے خلاف کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نفس کے مطابق مثال یوں دے دوں، جب دل چاہ رہا ہو خوب دعا کرنے کا اس وقت دعا کرنا یہ نفس کا مجاہدہ نہیں. نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے اس وقت نماز پڑھنا یہ مجاہدہ نہیں. ذکر کو بہت دل چاہ رہا ہے اس وقت ذکر کرنا یہ مجاہدہ نہیں. تلاوت کا جی چاہ رہا ہے اس وقت تلاوت کرنا یہ مجاہدہ نہیں. ہاں جب جی نہ چاہے تلاوت کی اس وقت تلاوت کریں گے تو یہ مجاہدہ ہوگا. اور جس وقت نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے اس وقت نماز پڑھنا یہ مجاہدہ ہے. طبیعت کے خلاف، نفس کے خلاف کام کرنے سے انسان کی ترقی ہوتی ہے. اور جو نفس کے مطابق کام کرتا ہے تو خواہشات نفس پہ چلتے چلتے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات نفس کو خدا بنا لیا؟ جو نفس نے کہا وہ کرتے ہیں. تو طبیعت کے خلاف، نفس کے خلاف کام کرنے سے وہ ترقی ہوتی ہے. اور اس کو ہمارے روحانی قبض کہتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں، مولانا دل نہیں چاہ رہا. کوئی بات نہیں، کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مزہ نہیں آ رہا. تو ہمارے بڑے کہتے ہیں مزے کے لیے کر رہے تو چھوڑ دو، یہ بھی روحانی لذت کے لیے نہ. ہم نے مزے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کا حکم کے لیے کرنا ہے، ہر وقت کرتے رہیں. اسی طریقے سے عاجزی، انکساری اور چھوٹا بن کے چلنا. جو اپنے اندر، تصوف کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانے کا نام تصوف ہے. تبلیغ میں اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا کہ نفس اٹھتا ہے خدمت میں.
آپ یقین جانیں خدمت کے بعد جب آپ کو کوئی عمل طے ہو جائے پھر اس عمل کا نور دیکھیں آپ۔ بیانات کرنے سے تو نفس اور موٹا ہوتا ہے کہ تمہاری بیان سے ایک جماعت تیار ہو گئی، تمہارے بیان سے لوگ تیار ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر اپنی نیت کی تو گئے کام سے، صحیح تشکیل ہو گئی آپ کی کسی اور طرف۔ ایک مرکز کے اندر ایک آدمی نے ایک زمانہ گزارا، اور زمانہ گزارتے ہوئے ایک آدمی نے ایک زمانہ گزارا مرکز میں، اور گزارتے ہوئے اس کے بعد ایک دن اس نے یہ کہا مجھے اتنے عرصہ ہو گئے جتنا عرصہ فلاں فلاں کو ہوئے تھے، اگلے دن سے وہ مرکز میں نظر نہیں آیا، محروم ہو گئے۔ ہم تو جتنا آگے بڑھے اتنا آج جائے، جس درخت کے جس شاخ پر پھل لگ جائے وہ شاخ اکڑتا نہیں ہے، وہ شاخ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جتنا اوپر جائیں، آپ فتح مکہ کے دن جا رہے ہیں، اتنا بڑا مارکا، اتنی قربانی کے بعد 21 سال کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے، 10,000 کا لشکر ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی اکڑ کے چلتا، شان کے ساتھ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا انداز کتابوں میں ہے۔ آپ کی زبان سے الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ لا شریک لک، کیا الفاظ ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے آپ یوں سر جھکائے ہوئے، داڑھی مبارک آپ کے سینے میں اور چہرہ مبارک اونٹ کے کوہان کے قریب، اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اسے ایک اللہ کی ہے، نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ ایک اللہ نے دشمنوں کو شکست دی ہے، اور کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ کی ذات میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ تو ہر کامیابی ملنے کی طرف اللہ کی طرف نسبت کرنا، اور ہر ناکامی میں یہ سوچنا میری کمزوری ہے، میرے محنت کی کمی ہے، ناکامی میں اپنے طرف اور کامیابی میں اللہ کی طرف کرنا، یہ ہے ترقی کا ذریعہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اسی طریقے سے نسبت ملنے کا طریقہ، نور ملنے کا طریقہ اتباع سنت ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اتباع سنت سے تبلیغ میں چلتے ہوئے جو سنت کے جتنا اہتمام کرے گا اللہ اس کی اتنی ترقی عطا فرمائیں گے، اتنا آگے بڑھے گا، اتنا وہ استقامت حاصل ہوگی، وہ جمے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھا، سنت کو چھوٹا سمجھا تو وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر یہ نسبت مل گئی اور اللہ پاک نے مجھے آپ کو دعوت کی نسبت دی، تبلیغ کی نسبت دے دی، مدرسے کی نسبت دی، اور مساجد کی نسبت دی، اہل اللہ کی صحبت کی نسبت دی، کوئی بھی آپ کو ایک نسبت کامل مل گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ تھے تبلیغ میں گئے، تبلیغ میں نکلنے کے بعد دعوت کی نسبت ملی، انہوں نے توبہ طائب کی، زندگی بدلی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے جنید جمشید ہے، جنید جمشید کی زندگی بدلی، سعید انور ہے، محمد یوسف ہے، کئی لوگ بڑے بڑے گلوکار، اداکار، فنکار، کئی لوگ تبلیغ میں نکلے، اور نکلنے کے بعد جب دعوت کی نسبت ملی تو توبہ کر لی۔ تو دینی نسبت، دینداروں کی نسبت ملنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ذکر کی توفیق عطا فرماتے۔ پہلے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، اب تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد، نیک لوگوں کی صحبت میں ہٹنے کے بعد سر پہ ٹوپی آ گئی۔ پہلے دن جب آئے تھے کئی نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب حالت تھی، اب اگر 6 دن کے 7 دن کے بعد دیکھیں وہی نوجوان ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کے پھر رہے، ایسا ہے نہیں ہے، ذکر کرتے پھر رہے۔ پکڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اتار دیں۔ لیکن کیا ہوا، تھوڑے دیر ماحول میں رہے، اس ماحول کی نسبت ملی تو آپ کے اندر ایک تبدیلی، چینجنگ آئی آپ کے اندر۔ اب آپ کا تسبیح پکڑنا آسان، ٹوپی رکھنا آسان۔ تو اللہ نے یہ آپ کو نسبت کی برکت سے، اور پھر قرآن کا حکم کیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ ذکر کی توفیق دے دی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہو جائے گا۔ ہمارے جتنے تبلیغ میں آ گئے، جتنے ہمارے مراکز کے
بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ دعوت کے کام میں جتنے لوگ لگ گئے اس کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی بھی حفاظت فرما اور کام کرنے والوں کی بھی۔ کوئی شیخ دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اے اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میرے مریدین جتنے، اے اللہ اس کی ایمان کی حفاظت فرما، اس کی روحانی ترقی عطا فرما۔ آدمی دعاؤں میں شامل ہو گیا۔ کسی کو استاد کی نسبت مل گئی، استاد دعا کرتا ہے اے اللہ میرے جتنے شاگرد ہیں سب کو موتی اور فرماندار بنا۔ تو نسبت کی وجہ سے آدمی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور کتابوں میں کیا آتا ہے؟ دعاء المؤمن للمؤمن مستجابۃ، کہ مومن کی دعا مومن کے لیے یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا آپ کا کام بن گیا۔ اسی طرح اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا، کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت اہم بات، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، نیک لوگوں کی نسبت کی برکت سے اللہ ایمان پر خاتمہ۔ کئی لوگ تھے تبلیغ میں نکلے، پچھلی زندگی بڑی عجیب گزری، اور جب موت آیا تو موت سجدے میں موت آئی، اللہ اللہ کرتے موت آئی۔ مولانا فاروق صاحب تھے ابن عباس کے استاد، ہمارے کئی ساتھی جانتے بھی ہوں گے، تبلیغ میں فنا فی تبلیغ تھے۔ اب موت کیسی آئی؟ تہجد کے وقت مصلی پہ ذکر کرتے کرتے موت آ گئی۔ تہجد کے وقت مصلی میں بیٹھ کر ذکر کرتے کرتے موت آ گئی۔ اور کئی لوگوں کی موت آئی جب تبلیغ میں لگے، ایمان پر موت سے پہلے کہہ رہے ہیں بھائی سب کلمہ پڑھو۔ ہمارے بھائی فرید، ہمارے کئی ساتھی جانتے ہوں گے، یہ 10 نمبر کی جماعت میں بھائی فرید تھے نا، بھائی فرید 10 نمبر کی جماعت میں طبیعت خراب ہوئی، اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، اب میری طبیعت خراب ہو رہی، اور سب نے کہا ہسپتال چلے، کہہ رہے نہیں ہسپتال لے کے نہیں جانا، تبلیغ میں خوب لگے، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، بلکہ ہمارے یوسف مسجد میں جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ریک بنے ہوئے نا لکڑی کے، یہ ہمارے فرید بھائی نے بنائے، جو قرآن رکھے جاتے ہیں ستونوں میں جو لگے ہوئے، بھائی فرید نے ہمت کی، آج صدقہ جاری ہے۔ تو موت سے پہلے سب کو بلائے، یہ قریب کا واقعہ ہے، ابھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا، 1-1.5 مہینے پہلے، موت سے پہلے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کو کہا بھائی کلمہ پڑھو۔ سب کو خود کہہ رہے کلمہ پڑھو، بیٹوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، بھائیوں کو بھی، سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ بند ہوئی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور روح پرواز کر گئی۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا اللہ۔ یہ فائدہ ہے دین کی نسبت، دینداروں کی نسبت، دینی ماحول کی نسبت، یہ ہے ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ایمان پر تو کیا خیال ہے، موت تک جڑے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 5واں فائدہ کیا ہے؟ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جہاں پر اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر، سب نفسا نفسی کی حالت میں ہوں گے۔ کیوں اللہ کے عرش کے سائے میں؟ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ملتا ہے، ان اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اب جتنے بیٹھے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، ان اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے محبت کرے گا اور اللہ کے لیے جڑے گا، ایسا شخص کل قیامت کی سخت گرمی میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ فائدہ ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ آخری فائدہ کیا ملے گا؟ ایک صحابی آئے اور ایک صحابی رسول فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس حدیث پر ہوئی جو حضور نے فرمایا۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، کل قیامت میں آپ کا مقام اور ہوگا، میں صحابی ہوں، امتی ہوں، میرا مقام الگ ہے، آپ کا الگ ہے، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا، کیسے ملاقات ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہاری محبت میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ تم قیامت میں کل میرے ساتھ ہوگے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں میری آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اگر علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہاں ہوں گے؟ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
اس لیے ہم نیک مجالس میں جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی برکت سے کل قیامت میں مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے عربی کا ایک شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں، لیکن اس نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ اللہ پاک مجھے کبھی نہ کبھی مجھے بھی تو نیک لوگوں میں اللہ شامل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے والا تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ موت تک مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہمیں جوڑا رکھے اور ہم جڑے رہیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ میرا آپ کا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ جب کسی مارکیٹ بازار میں جاتے ہیں اور باسمتی چاول خریدتے ہیں 250، 300، 400، 500 روپے کلو جب خریدتے ہیں تو چاول بالکل فریش نہیں ہوتا، چاول کے ساتھ کچھ گرد و غبار مٹی بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ چاول کو خریدتے ہیں مٹی علیحدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس مٹی کی قیمت بھی چاول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسی قیمت پہ مٹی بک جاتی ہے، جس قیمت میں کون بکا؟ چاول بکا ہے۔ میں اور آپ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کل قیامت میں جب نیک لوگوں کی قیمت لگائی جائے گی، اس محبت کی وجہ سے اللہ میرے آپ کا بھی بیڑا پار کر دے گا، اور میری آپ کی قیمت بھی لگ جائے گی اس مٹی گرد و غبار کی طرح۔ دعا ہے کہ اللہ پاک موت تک مجھے اور آپ کو اسی طرح جوڑے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔